اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک معاشرتی خرابی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی آپ کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا اثر اچھا ہوا ہے، کافی اس کا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اور کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ دیگر جو معاشرتی خرابیاں ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہونی چاہیے۔ تو آج میں ایک اہم معاشرتی خرابی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص کر جو ہمارا علاقہ چھاچھ ہے۔ اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، غم کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، خوشیوں کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بدلے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہماری نماز جنازہ کے اندر آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی نماز جنازہ کے اندر جاتے ہیں، جو لوگ ہماری خوشیوں کے اندر آتے ہیں ہم ان لوگوں کی خوشیوں کے اندر جاتے ہیں، جو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے اس کا بھی باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے۔ جبکہ ایک مومن مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ جو فعل سر انجام دے، جو کام کرے، جو عبادت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات گنوائی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رضا کو سامنے رکھیں۔ مجھ سے اگر آپ سوال کریں کہ حافظ صاحب آپ ہمیں پورے دین کا خلاصہ بلکہ کل ادیان کا خلاصہ سمجھا دیں دو لفظوں میں، کل ادیان کا خلاصہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم فخر دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس تک کل ادیان کا خلاصہ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فتح الغیب کا پہلا خطبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ یہ کل دین کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور ہم اس کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو شخص ہماری نماز جنازہ کے اندر آتا ہے ہم اس کی نماز جنازہ کے اندر جاتے ہیں۔ اس کی میں دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چلو چھوڑیں مثال کو بھی چھوڑیں، اس کے اندر ہم دو نقصان کرتے ہیں، ایک نقصان کرتے ہیں اپنا اور ایک نقصان کرتے ہیں میت کا۔ ہمارا اپنا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ، یہ بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے، کہ جو بندہ کسی مومن مسلمان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہونے کے بعد کفن دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، یعنی اس کو دفنانے میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ بتائیں قیرات سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہاڑ سمجھ لو، ان پہاڑوں کو دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ کسی مومن مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ اس کے دفن کرنے میں بھی شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری نماز جنازہ کے اندر آیا تھا، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو جب بدلہ کر دیا تو پھر باقی مجھے بتائیں ہمارے لیے باقی کیا بچتا ہے؟ بدلے کے بدلے تو بدلہ چلا گیا، بدلے میں بدلہ ہو گیا، اب ہم ثواب سے محروم ہو گئے، پہاڑوں جتنے ثواب سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ تو وہ اپنا نقصان۔ اب میت کا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ میت کا نقصان یہ کرتے ہیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جامع ترمذی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، سنن ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھیں، کتاب الجنائز حدیث پاک کی جہاں پر آپ کی مرضی ہے دیکھ لیں، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مومن مسلمان کی نماز جنازہ کے اندر 40 لوگ شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 40 لوگ۔ اور فتاوی شامی کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جو 40 قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔
ٹھیک ہے. پھر ایک مقام کے اوپر تو 40 لوگ حضور نے فرمایا نا, پھر فرمایا 100 بندے جس کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جائیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 صفیں شریک ہو جائیں. تو دیکھیں 40 بندے ہم شریک ہو جائیں, 3 صفیں شریک ہو جائیں, 100 بندے شریک ہو جائیں, ہم اللہ کے لیے سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کے کہ یا اللہ اس کو بخش دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دینی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین کے اوپر خدا کے گواہ ہو, تم زمین کے اوپر خدا کے گواہ ہو. من اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ, کہ جس بندے کے متعلق تم گواہی دو گے کہ یہ بندہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. جس بندے کے شریر ہونے کے متعلق تم گواہی دو گے وہ کیا ہوگا, وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اپنے بندوں کا گواہ بنایا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4, پھر فرمایا 3, پھر فرمایا 2 بندے بھی جس بندے کے حق میں گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کو دیکھیں. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر وہ شخص برا ہی ہوتا ہے, لیکن کائنات کے اندر 2 فرد بھی اس کے لیے شہادت دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی گواہی چھپا کے, اپنی گواہی کو چھپا کے تمہاری گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں, ہم گواہ بنیں 100 بندہ, پھر 3 صفیں, پھر 40 افراد, پھر چلو دوسری روایت کے مطابق 2 بندے, چلو وہ جنازے کے متعلق تو نہیں ہے, الگ ہی ہے, وہ جو دوسری روایت 2 بندوں والی ہے الگ ہی ہے. لیکن مجھے بتا دیں کہ ہم لوگ اگر سفارش کریں اس بندے کی بخشش ہو جانی ہے, لیکن کب سفارش ہم کریں گے, تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. ہمارا تو مقصد اس کو بخشوانا تھا ہی نہیں. دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی تو ہے نا, انما الاعمال بالنیات, جب تمہاری نیت ہی بدلے کی تھی, اس کی بخشش کی تم نیت کر کے آئے گی نہیں تھے, خدا کی رضا کی نیت کر کے آئے گی نہیں تھے, تو مجھے بتاؤں اس میت بیچارے کے لیے باقی کیا بچتا ہے. تو خود پہاڑوں جتنے ثواب سے محروم رہے اور دوسرے میت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کے لیے بھی باقی کچھ نہ چھوڑا. تو میرے چھچ علاقہ چھچ کے جو باسی ہیں, میں بالخصوص ان سے مخاطب ہوں, اور بالعموم پوری دنیا سے میں مخاطب ہوں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری دنیا سے میں مخاطب ہوں کہ اے مومن مسلمان, جو کام کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو, بدلہ نہیں کرنا چاہیے, بدلہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا قیامت والے دن کیا ہوگا, جس کام کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا, یعنی کسی اور کی رضا کے لیے کیا تھا, تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو جتنا کام میرے لیے کیا تھا میں اس کو قبول کرتا ہوں. نہیں, عمل کے اندر تم نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا, اللہ تعالیٰ نے سارے عمل کو مردود کر دینا, کیونکہ وہ ہر شریک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو تھوڑا بہت بھی اعمال کے اندر جو ریاکاری آ جاتی ہے, جو شرک آ جاتا ہے, یا کسی کو خوش کرنا آ جاتا ہے, اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. اور علامہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں گے. دیکھیں نا, ہم کہیں کہ چلو جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے لیے رضا کے لیے جاتے ہیں, لیکن پھر تھوڑا سا دوسروں کا خیال بھی کر لیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کے اندر جو اللہ کی رضا کے لیے تھا اس کے اندر لوگوں کو شریک کر دیا, یہ پورا عمل آپ کا ضائع جائے گا. یہ تو بات ہو گئی نا غم کی. اب آتے ہیں خوشیوں کی طرف. خوشی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی مومن مسلمان کو کوئی خوشی ملے تو تم کیا کرو, اس کو مبارکباد دو. اس کو کیا کرو, مبارکباد دو. تو ہم اس کو مبارکباد تو دیتے ہیں, لیکن کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو شخص ہماری خوشی کے اندر شریک ہوتا ہے, ہماری خوشی کے اندر وہ آنا چاہتا ہے یا آیا تھا, ہم بھی اسی. اچھا, مزے کی بات آگے یہ بتاؤں کہ یہی بات ہم سارے معاملات کے اندر کرتے ہیں. جتنا کوئی کرتا ہے اتنا اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اب جو شخص تمہاری خوشی کے اندر آیا, ہم بھی اس کی خوشی کے اندر جائیں گے. اس شخص نے جتنی تمہیں سلامی دی تھی شادی کے اندر, اتنی سلامی ہم اس کو واپس کرتے ہیں. اچھا, خواتین کے ہاں بھی یہی معاملات پائے جاتے ہیں. اب خواتین غم کے اندر جاتی ہیں, کسی گھر کے اندر میت ہوتا ہے نا, ماتم ہوتا ہے, کسی گھر کے اندر جاتی ہیں نا, تو اگر جس کے ساتھ وہ غم کرنے کے لیے جا رہی ہے, پہلے تو اگر وہ آئی تھی تو اس نے جانا ہے, اگر وہ اکیلی آئی تھی تو یہ بھی اکیلی جائے گی, اگر وہ اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی تھی تو یہ بھی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر جائے گی, اگر وہ بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہوؤں کو بھی ساتھ لائی تھی, جس کو ہم پنجابی میں نو کہتے ہیں, ان کو بھی وہ ساتھ لے کر آئی تھی تو یہ بھی اپنی بہوؤں کو ساتھ لے کر جائے گی. اگر غم کرتے وقت وہ آپ کے گلے لگی تھی تو اس نے بھی گلے ہی لگنا ہے. اگر اس نے گلے نہیں لگا بلکہ ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ گئی تھی, انہوں نے بھی جا کر سائڈ کے اوپر بیٹھ جانا ہے. پھر خوشی کے اوپر جائیں گے, جو چیز اگر وہ چینی لے کر آئی تھی یہ چینی لے کر جائیں گے,
اگر وہ اور کوئی میٹھی چیز یا کوئی اس طرح کی چیز تحفے کے طور پر لائی تھی خوشی کے وقت، اس نے بھی اتنا ہی وزن کر کے اتنی چیز واپس کر دی۔ تو دوستو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہم لوگ دوسروں کے عمل کے اثر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کہ جتنا کوئی کرتا ہے اتنا ہم بھی کرتے ہیں، تو دوسروں کے اعمال کے سائے میں ہم کیوں چلیں؟ اس نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، اس نے اپنی ذات کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہم کو پیدا کیا، دیکھیں نا جو آیت میں نے پڑھی تھی نا، ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ شخص اپنے عمل کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، شان صدیق اکبر کانفرنس ہم کرتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کانفرنس ہم کرتے ہیں، بے شک حق ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت ناس قطعی سے ثابت ہے۔ تاجدار حل عطا، ثانی فی الغار، ثانی فی العریش، ثانی فی البدر، ثانی فی القبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو ان کی شان کیا تھی؟ ان کی صفت اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا، جو عمل کرتے ہیں مقصود ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ یہی کل دین کا خلاصہ ہے۔ لہذا کسی کے نماز جنازہ کے اندر جائیں، کسی کے غم کے اندر شریک ہوں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، سب کا حق بنتا ہے، اور یہی ہمارا اسلام کا کل خلاصہ ہے، دین اسلام کا کل خلاصہ ہے۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے وہی اعمال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ترازو میں رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے میرے دوست، احباب، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں میری اس بات کے اوپر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔